ہائے نسرین، تیری بیٹی بھی جوان ہو گئی، دیکھ تو صحیح کون کرے گا اس سے شادی۔ دیکھ تو اس کا بچپن میں ہی علاج کروا لیتی تو آج یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی۔ اماں ان کی بات پر خاموش کچھ نہ بول سکی تھی، لیکن مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ ہمیشہ ہی وہ میری ذات کو نشانہ بناتی تھی۔ میں ویل چیئر گھسیٹتی اندر کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں ہمیشہ ان کی ایسی بات پر میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے تھے۔ ابھی بھی میں بیٹھ کر اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی۔ کاش میں اپنے ماں باپ پر بوجھ نہ بنتی۔ آخر میں نے اس دنیا میں جنم ہی کیوں لیا ہے؟ رہ رہ کر یہی سوچ میرے دماغ میں آ رہی تھی۔ میرا نام شہر بانو ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میں ایک کباڑی والے کی بیٹی تھی۔ میرا باپ کباڑیے کا کام کرتا تھا۔ پورا دن وہ گلیوں میں خوار ہوتا، تب اسے کام کی کوئی چیز ملتی جسے اٹھا کر وہ بیچ دیتا تھا۔ یوں ہمارے گھر کا گزارا ہوتا۔ میں اپنے ماں باپ کی پہلی اور آخری اولاد تھی۔ میری سب سے بڑی کمزوری میرے پاؤں کی معذوری تھی۔ میں اپنی ٹانگوں سے چل نہیں سکتی تھی۔ بچپن سے ہی میری ٹانگوں میں شدید سردی کی ہوا ایسی لگی کہ میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی۔ بچپن میں تو مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہونے لگی مجھے احساس ہونے لگا کہ دوسرے سب لوگ اپنے پاؤں سے چلتے پھرتے ہیں، زندگی کو جیتے ہیں اپنے انداز میں، لیکن میں صرف اپنی کرسی پر بیٹھی رہتی ہوں۔ اب میں ہر وقت مایوس رہنے لگی تھی۔ جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے گلی میں جاتی تو کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ میں ایک معذور لڑکی ہوں، میں ان سب سے الگ ہوں۔ یہی بات محسوس کر کے میں اور بھی زیادہ اداس ہو جاتی تھی، کبھی کبھار تو رونے لگ جاتی۔ ایسے میں اماں مجھے سمجھاتی کہ میری بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے، دیکھ کیسا چاند جیسا چہرہ پایا ہے میری بیٹی نے۔ جیسے ہی وہ آئینہ میرے سامنے کرتی تو میں خود کو دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ میری بڑی بڑی کالی آنکھیں، سفید رنگت اور کالے گہرے سیاہ بال، میں بلا کی خوبصورت تھی، لیکن میری ساری خوبصورتی پر میری معذوری پانی پھیر دیتی تھی۔ پھر جیسے ہی میں 6 سال کی ہوئی، اماں نے مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ گو کہ وہاں کی ٹیچر مجھے داخل کرنے پر رضامند نہیں تھی، لیکن پھر بھی اماں ابا نے یہ کہہ کر کہ ہم بہت غریب لوگ ہیں، بڑے اسکول میں اپنی بیٹی کو نہیں پڑھا سکتے، تو اس پرنسپل نے ترس کھا کر مجھے اسکول میں داخل کر لیا تھا۔ پھر میں وہاں پڑھائی کرنے لگی، لیکن سب کو ایسا محسوس ہو گیا کہ میں عام بچوں سے بہت زیادہ ذہین ہوں۔ جو سبق بچے 3-4 دن میں یاد کرتے تھے، میں وہ ایک ہی دن میں یاد کر لیتی تھی۔ اب ٹیچر کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ میں ایک ذہین ترین لڑکی ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا پتہ ہی نہ چلا، اور میں اس ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کتابوں کی دنیا میں مگن کر لیا تھا۔ میری ایک الگ ہی دنیا تھی۔ مجھے نت نئی کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا۔ کبھی کبھار میں سنڈریلا کی کہانی پڑھتی تو کبھی کسی جن زادی کی۔ مجھے ایسی کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا جس میں ایک شہزادی ہوتی ہے اور وہ بہت مظلوم ہوتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی اس کا شہزادہ اسے لینے آ جاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ میں تصور میں خود کو ایک سنڈریلا سمجھتی تھی کہ کبھی میری زندگی بھی پل بھر میں بدل جائے گی۔ کاش میں بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار بچپن میں اماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگے، آپ کی بیٹی کا علاج تو ممکن ہے، لیکن یہ بہت مہنگا علاج ہے، اور ہمارے ملک میں تو علاج ممکن ہی نہیں، دوسرے ملک میں یہ علاج ہو جاتا ہے، اس سے آپ کی بیٹی پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی، لیکن وہاں جانا ناممکن ہے کیونکہ دوسرے ملک میں جانے کے لیے لاکھوں روپے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں ایک غریب لڑکی ہوں جو اپنا علاج کروانے سے قاصر ہوں۔ میں نے دیکھا اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید وہ اپنی بے بسی کا احساس کر کے رو رہی تھی۔ پھر اس دن کے بعد سے میں نے لوگوں کی باتوں پر جلنا کوڑنا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، لیکن جب بھی پڑوس میں رہنے والی یہ عورت اماں کے پاس آتی تو مجھے اس سے سخت نفرت محسوس ہوتی، کیونکہ یہ جب بھی آتی مجھے میری معذوری کا احساس ضرور دلاتی تھی۔ ابھی میں بیٹھ کر ایک بہت مشہور ناول پڑھ رہی تھی جس کی کہانی بہت خوبصورت تھی، لیکن اسے آتے دیکھ کر میرا حلق کڑوا ہو گیا اور میں جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی ابا شام کو آیا اس نے مجھے آوازیں دیں۔ صبح جاتے وقت وہ میرا چہرہ دیکھ کر جاتے تھے تو شام میں آتے ہی وہ کہتے تھے کہ میں انہیں سب سے پہلے نظر آؤں۔ میری شہر بانو، تو میری شہزادی ہے، اسے دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔
اماں ابا کی میں بہت لاڈلی تھی، آج بھی وہ مجھے آوازیں دے رہے تھے۔ میں اپنی ویل چیئر گھسیٹتی ابا کے پاس چلی آئی۔ ابا نے میرے سر پر پیار کیا، پھر کہنے لگے، آج میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ تیری ماں بتا رہی ہے کہ کب سے کمرے میں بیٹھی ہے، کس نے میری بیٹی کا دل دکھایا ہے؟ میں ابا کی بات پر مسکرا کر کہنے لگی، ابا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اماں کو تو خواہ مخواہ وہم ہوا ہے۔ آپ بتائیں آپ کا دن کیسا گزرا؟ ابا کہنے لگا، بس آج تو زیادہ کباڑ جمع ہی نہ ہوا۔ ایک گھر کے اندر گیا تو اس نے یہ رنگ برنگی کانچ کی بوتلیں دے دیں۔ میں پہلے تو خریدنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ عورت بڑی ہی مجبور لگ رہی تھی، اس لیے میں نے یہ بوتلیں خرید لی ہیں۔ میں ان بوتلوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ میں کہنے لگی، ابا یہ بوتلیں آپ دکان پر نہ بیچنا، میں ان میں پھولوں کی بیلیں لگاؤں گی۔ میں نے وہ ساری بوتلیں جمع کر لی تھیں۔ میں نے دیکھا ساری بوتلیں جن کے ڈھکن موجود نہیں تھے، ہاں ایک بوتل تھی جو بہت ٹائٹ بند کی گئی تھی۔ وہ بوتل سب سے خوبصورت تھی اور بالکل سیاہ رنگ کی تھی، اس کے اندر کا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں حیرت سے ابا سے کہنے لگی کہ یہ کس چیز کی بوتلیں ہیں؟ ابا کہنے لگے، ارے کسی حرام چیز کی نہ ہو، شہر بانو بیٹا، انہیں اچھی طرح سے دھو لینا۔ میں نے ابا کی بات پر سر ہلا دیا تھا، پھر ان ساری بوتلوں کو اپنے کمرے میں رکھ کر آ گئی۔ شام میں ہم تینوں کھانا کھا رہے تھے جب ابا اماں سے کہنے لگے، ادریس نے اپنے بیٹے کی منگنی کر دی ہے۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں نوالا میرے حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ ادریس چچا ابا کے چھوٹے بھائی تھے جو دوسری گلی میں رہتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عامر تھا۔ بچپن میں جب میں پیدا ہوئی تھی میری معذوری کا کسی کو بھی علم نہیں تھا، تب چچی نے میرا ہاتھ اماں سے مانگا تھا، وہ بھی عامر کے لیے۔ دونوں خاندانوں کی رضامندی سے بچپن میں ہی میری منگنی عامر کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن جب 5 سال کے بعد سب کو میری معذوری کا علم ہوا تو اسی وقت چچا چچی نے یہ منگنی ختم کر دی تھی۔ ظاہر ہے ایک معذور لڑکی کو کون اپنے گھر کی بہو بنانا پسند کرے گا، لیکن اس دن کے بعد سے چچا چچی نے ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ ان کے حالات ہمارے گھر سے بہت بہتر تھے۔ ابا کباڑیے کا کام کرتا تھا، لیکن چچا کو یہ کام بہت ناگوار گزرتا تھا کیونکہ وہ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے۔ وہ اکثر ابا سے کہتے کہ تو نے ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا کر رکھی ہے یہ گھٹیا کام کر کے، جبکہ ابا کہتے کہ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، محنت میں عظمت ہے، میں محنت کرتا ہوں اور اپنی بیٹی کو حلال کا نوالا کھلاتا ہوں۔ چچا چچی جب سے پیسے والے ہوئے تھے انہوں نے ہمارے گھر آنا بہت کم کر دیا تھا، سال میں 1-2 دفعہ ہی آنا جانا کرتے۔ اب تو وہ اتنے پرائے ہو گئے تھے کہ ابا کو یہ بات دوسروں سے پتہ چلی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے عامر کی منگنی کر دی ہے، حالانکہ ابا اور اماں کو بھی انہیں بلانا چاہیے تھا۔ میں نے دیکھا ابا کی آنکھوں میں اداسی تھی، اماں بھی قدرے خاموش سی تھی، لیکن مجھے ان کی یہ اداسی اچھی نہیں لگ رہی تھی، میں انہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اس رات میں بستر پر لیٹ کر بہت رو رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ اگر رشتہ دار غریب ہو جائیں تو امیر رشتہ دار انہیں منہ لگانا پسند نہیں کرتے۔ مجھ سے ابا کی اداسی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی میری نظر ان بوتلوں پر پڑی جو اندھیرے میں خوب چمک رہی تھیں۔ پھر میں ان سوچوں کو جھٹک کر اس بات کو سوچنے لگی کہ صبح ہوتے ہی میں ان بوتلوں کو دھو کر صاف کر لوں گی اور پھر ان میں خوبصورت بیلیں لگاؤں گی جو دیکھتے ہی دیکھتے پروان چڑھیں گی۔ یہی سوچتے سوچتے میں گہری نیند سو گئی تھی کہ اچانک آدھی رات کو 12 بجے کے وقت میری آنکھ کھلی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی چیز کی آواز آ رہی ہے۔ یہ آواز بڑی عجیب و غریب تھی۔ میں اندھیرے میں اس آواز کو محسوس کر رہی تھی، لیکن یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ سامنے رکھی وہ کالے رنگ کی بوتل خود بخود گھوم رہی تھی، جیسے زمین پر اسے کوئی انگلیوں سے گھما رہا ہو۔ پہلے تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی عجیب سا خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن جب مسلسل میری نظریں اسی بوتل پر جمی رہیں تبھی مجھے ہوش آیا تھا۔ میں تو بستر سے اٹھ کر اسے چھو بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے بے بسی سے اس گھومتی بوتل کا تماشا دیکھتی رہی۔ نیم غنودگی کی کیفیت میں مجھ پر خوف سا سوار ہوا۔ میں آواز لگا کر اماں ابا کو بلانا چاہتی تھی کہ یہاں آ کر دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے حلق سے آواز ہی نہ نکلی۔ تھوڑی دیر تک یہ تماشا جاری رہا، بوتل خود بخود گھومتی رہی اور پھر سیدھی ہو کر ایک دم سے ہی دوسری بوتل کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ منظر بڑا ہی بھیانک اور خوفناک تھا۔ اس رات پوری رات میں سو نہ سکی۔ صبح فجر میں ہی میری آنکھ لگی تھی، لیکن جب صبح اماں نے میری لال آنکھیں دیکھیں تو حیران رہ گئیں۔ کیا ہوا شہر بانو؟
کیا رات بھر سوئی نہیں؟ تو مجھے رات والی بات یاد آئی۔ سوچا اماں کو بتا دوں، لیکن کیا فائدہ ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرنے کا، اس لیے میں نے یہ بات ذہن سے جھٹک دی تھی۔ میں بار بار یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ میں نے یہ کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ حقیقت میں بھلا ایسا کہاں ممکن ہے؟ دوسرے دن بھی میں ان بوتلوں کو صاف کرنا بھول گئی، کیونکہ اچانک چچا اور چچی مٹھائی لے کر آئے تھے۔ چچی نے ایک طنزیہ نظر میرے وجود پر ڈالی اور کہنے لگی، میں نے اپنے بیٹے عامر کے لیے بہت خوبصورت لڑکی پسند کی ہے۔ 6 مہینے بعد شادی ہے۔ لڑکی ہر طرح سے صحت مند ہے۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں زمین میں دھنستی جا رہی ہوں۔ پھر وہ امی سے کہنے لگی، یہ تم نے کیا اس گھر کو کچرا کنڈی بنا کر رکھا ہوا ہے؟ تمہارے گھر میں تو قدم رکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم خانہ بدوشوں کے گھر آ گئے ہیں۔ وہ حقارت بھری نظروں سے ہمارے غریب خانے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اماں کی نظروں میں شرمندگی تھی۔ میں غصے سے کہنے لگی، یہ ہمارا غریب خانہ ہمیں بہت عزیز ہے اور ہم اسی میں بہت خوش ہیں۔ چاچی کہنے لگی، ہائے ہائے نسرین، تیری بیٹی کی تو زبان بھی بہت چلتی ہے۔ دیکھو تو صحیح، بیٹھی تو معذور بن کر ہے، لیکن زبان 1 گز کی لمبی ہے اس کی۔ وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ان کی اس بات پر میں اپنی ویل چیئر گھسیٹتی اندر کمرے میں چلی گئی اور دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ نہ جانے کس بات کا غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اپنی غریبی کا، بے بسی کا، یا پھر معذوری کا۔ میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ کافی دیر تک رو رو کر اپنا غم ہلکا کرتی رہی۔ اچانک ہی عجیب سا شور ہوا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کالے رنگ کی خوبصورت بوتل خود بخود گھومنے لگی تھی۔ اس کے اندر سفید سی روشنی چمکتی ہوئی نظر آئی تو میں ڈر گئی۔ میں اسے اٹھانا چاہتی تھی، لیکن اسے خود بخود حرکت کرتے دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ تب تک چاچا چاچی بھی چلے گئے تھے۔ اماں نے میرے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھی تو کہنے لگی، کیا ہوا ہے تجھے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی؟ شاید انہیں میری بات پر یقین نہ آتا۔ میں نے اس بات کو چھپا لیا، لیکن رات ہوتے ہی جب میں نے اس بوتل کو نیچے زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تو بے اختیار اٹھا لیا تھا۔ میں حیرت سے اس بوتل کو دیکھ رہی تھی کہ سچ میں ہی یہ خود بخود حرکت کرتی ہے یا پھر یہ میری نظر کا دھوکہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس پر ایک ڈھکن لگا تھا۔ باقی ساری بوتلیں بغیر ڈھکن کے تھیں، جبکہ اسی بوتل پر ڈھکن تھا۔ اس لیے میں نے اس بوتل کا یہ ڈھکن بھی کھول دیا۔ اچانک ہی سفید روشنی چاروں طرف کمرے میں پھیل گئی۔ ایک عجیب سا کالا سا سایہ میرے کمرے میں گردش کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے منہ سے چیخیں نکلی تھیں۔ ابا اماں بھاگ کر میرے پاس آئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، کیا بات ہے؟ اماں گھبرا کر میرے پاس آئیں تو میں ادھر ادھر دیکھتے بے چینی سی محسوس کرنے لگی۔ سب کچھ پل بھر میں غائب ہو گیا تھا۔ اب میں انہیں کیا بتاتی؟ ایسے ہی اماں، میں نے عجیب سی چیز دیکھی، اس لیے ڈر گئی تھی۔ کہاں تھی وہ چیز؟ ابا حیران ہو کر پوچھ رہے تھے۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی، شاید یہ میرا وہم تھا۔ اماں غصے سے کہنے لگیں، سارا دن کتابیں پڑھتی ہے، عجیب عجیب سی کہانیاں، اسی لیے تو یہ چیز اس کے دماغ پر سوار ہو گئی ہے۔ اماں کہنے لگیں، کل ہی اس کی یہ ساری کتابیں کباڑ میں بیچ آنا۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ دونوں سونے کے لیے چلے گئے، جبکہ میں اکیلی بیٹھی تھی۔ آج پھر میں نے ایک کتاب اٹھائی اور اس میں سے پڑھنے لگی۔ کتاب خوفناک کہانیوں پر مشتمل تھی۔ مجھے ایسی کہانیاں پڑھنے میں بہت دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ اس کتاب کی کہانی کچھ یوں تھی کہ ایک لڑکی جنگل میں راستہ بھٹک جاتی ہے۔ اپنوں سے بچھڑ کر وہ بھوکی پیاسی حالت میں راستہ تلاش کر رہی ہوتی ہے، جب اس کی زندگی میں ایک نیک جنات آتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ کہانی بڑی ہی دلچسپ تھی۔ میں پوری طرح اس میں کھوئی ہوئی اپنے آپ کو اس لڑکی کی جگہ پر محسوس کر رہی تھی، جب اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو کر جھک کر پیچھے سے میری کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس احساس کو محسوس کر کے میں ایک دم سے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اب رات کافی گہری ہو گئی تھی، اس لیے میں نے بھی کتاب رکھی اور میں اپنی ویل چیئر کو گھسیٹتی بستر تک گئی اور لیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن اچانک ہی میرا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ میں گر پڑتی، کسی نے مجھے جلدی سے سنبھال لیا تھا۔ کسی کا لمس مجھے اپنے جسم پر محسوس ہوا تو میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ یہ کسی کے ہاتھ تھے جو حد سے زیادہ گرمائش لیے ہوئے تھے۔ مجھے ابھی تک ان ہاتھوں کا لمس اپنے جسم پر محسوس ہو رہا تھا۔
اتنا تو مجھے یقین تھا کہ میرے علاوہ بھی اس کمرے میں کوئی دوسرا موجود ہے۔ میں نے آنکھوں پر بازو رکھے اور سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ تقریباً 1-2 گھنٹے بعد میری آنکھ لگی تو مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہو، کوئی میرے بستر کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ یہ محسوس کر کے خوف کے مارے میں آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی، چپ چاپ ساکت لیٹی رہی، جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ پوری رات یہی تماشا ہوتا رہا۔ صبح میں اٹھی تو میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں اماں کے ساتھ کوئی کام تو نہیں کروا سکتی تھی، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت ان کی مدد کروا دیا کرتی تھی جو میرے بس میں ہوتا۔ اماں مجھے کہتی کہ میری شہزادی تو عیش کرنے کے لیے ہے، اس لیے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے اپنی معذوری کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں یہی دیکھتی کہ اماں بڑھاپے کی حالت میں بھی اکیلی گھر کا کام کاج کرتی تھیں۔ ایک تو ویسے ہی گھر کے حالات پہلے ہی ٹھیک نہیں تھے، یہ تو شکر تھا کہ ہمارے گھر کے افراد زیادہ نہیں تھے، ورنہ ہمارا گزارا کیسے ہوتا۔ بار بار میرے ذہن میں رات والی بات یاد آ رہی تھی۔ میں اسے لاگ چھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ باتیں میں بھول نہ سکی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اماں ساری بوتلیں جمع کر کے لائیں اور ایک ایک کر کے دھونے لگیں۔ میں نے دیکھا وہ کالی بوتل جس کے نظارے میں نے اس رات دیکھے تھے، وہ بھی اماں نے دھو کر سکھا دی تھی۔ پھر کہنے لگیں کہ اس میں تو اچھی سی بیلیں لگا لینا۔ مجھے ویسے بھی گھر میں پودے لگانے کا بہت شوق تھا۔ ابا تو اپنا ٹھیلا لے کر کباڑے کا کام کرنے چلے گئے تھے، جبکہ اماں کہنے لگیں میں ذرا نگینہ خالہ کے گھر جا رہی ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو اپنے کمرے میں آرام کر لینا، کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اماں ابا نے تو مجھے کسی شہزادی کی طرح پالا تھا، وہ یہ بات بھول چکے تھے کہ ان کی بیٹی معذور ہے، لوگ اسے کس قدر ترس بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ویسے تو اماں اکثر ہی کسی نہ کسی پڑوسن کے ہاں چلی جاتی تھیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن تب مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب آج اماں جانے لگیں تو مجھے عجیب سا وہم ہونے لگا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ نہ نظر آنے والی چیز پھر سے میرے پاس آ جائے گی۔ لیکن اماں گھر سے جا چکی تھی۔ میں نے پیچھے سے دروازہ بند کیا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں اپنی ویل چیئر پر سر ٹکائے گہری سوچوں میں گم تھی جب مجھے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی، کیوں اداس ہو؟ یہ آواز اس قدر بھاری تھی کہ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ خوف سے کانپتے وجود کے ساتھ میں ویل چیئر تیزی سے گھسیٹتی باہر جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی ویل چیئر نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں خوب زور لگا رہی تھی، لیکن وہ وہیں پر منجمد کھڑی تھی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ ضرور میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو رہا ہے جو بہت ہی خوفناک ہے۔ گھٹن اور حبس کی وجہ سے مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ جب ایک کالا سایہ مجھے اپنے پاس کھڑا ہوا نظر آیا، لیکن اس کا عکس صرف زمین پر پڑ رہا تھا، اس کا وجود دکھائی نہیں دیا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ میں مضبوط لہجے میں چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ میں اکثر ہی ایسی کہانیاں پڑھتی رہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ ان کہانیوں کا اثر میرے دماغ پر تھا۔ میں ایسی چیزوں سے ہرگز خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ مخلوق مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے تو میں اس سے ہرگز نہیں ڈروں گی۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، بلکہ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ وہ بھاری آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ایک سفید سی روشنی جیسا چمکتا ہوا انسان مجھے اپنے سامنے دکھائی دیا تھا، جس نے میرے وجود کو ساکت کر دیا تھا۔ آج سے پہلے میں نے ایسی چیز نہیں دیکھی تھی۔ کب کہانیاں پڑھتے پڑھتے ان کا کردار میرے سامنے آ جائے گا، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اچانک ہی میری ہتھیلیوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ جو پہلے ایک سائے کی طرح دکھائی دے رہا تھا، اب اس نے مکمل طور پر ایک انسانی روپ اختیار کر لیا تھا۔ یہ بات میں کہانیوں میں سینکڑوں دفعہ پڑھ چکی تھی کہ جو ایسی مخلوق ہوتی ہے وہ ہر کسی کا روپ اختیار کر سکتی ہے، لیکن سامنے کھڑا یہ خوبصورت نوجوان تو کوئی غیر فطری مخلوق نہیں بلکہ میرے خوابوں کے شہزادے جیسا لگ رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھ سے گھبراؤ مت، تم تو میری محسن ہو، میں تمہیں ڈرا نہیں رہا تھا بلکہ کسی طرح تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا۔ کون ہو تم؟ فقط میرے منہ سے یہی الفاظ ادا ہوئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک جن ذات ہوں۔ ہزاروں سال پہلے مجھے ایک ظالم انسان نے بوتل میں قید کر دیا تھا۔ وہ کالے رنگ کی بوتل جو میرا مسکن تھی، کسی نہ کسی طرح وہ تمہارے گھر پہنچ گئی۔
آج تک اس بوتل کو کسی نے بھی کھولنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس بوتل کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر ہر کوئی اسے پھینک دیا کرتا تھا، جبکہ میں آزادی پانے کے لیے بے قرار تھا۔ لیکن تم پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے دیکھ کر خوف کا اظہار نہیں کیا، اور اس بوتل کے ڈھکن کو کھول کر تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ اب میں تمہارا غلام ہوں۔ میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ جنات خود کو میرا غلام کہہ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت طاقتور ہے، وہ چاہے تو اپنی طاقت سے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں، جو تم مجھے کہو۔ جس طرح تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، صرف 14 دن کا۔ 14 دن کے بعد میری ساری طاقتیں واپس آ جائیں گی۔ میں اس کے لیے خاص عمل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد نہ صرف تمہاری زندگی بدل جائے گی، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ۔ میں اداسی سے کہنے لگی، ایسا ناممکن ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میں پچھلے 20 سالوں سے اس کرسی پر اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا یہ خواب ادھورا رہ گیا ہے کہ میں اپنے پاؤں پر چل پھر سکوں۔ میں اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ ہوں۔ آج میرا دل بہت اداس تھا، اس لیے میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، تم بھی چل سکتی ہو۔ میرا تم سے وعدہ ہے، بھلے ہی مجھے تمہاری دوا لینے کے لیے ان جنگلوں اور پہاڑیوں کے آخری کونے پر جانا پڑے، جہاں پر ہم جنات اپنے قبیلے کی خاص جڑی بوٹیاں لے کر آتے ہیں۔ پھر میں بھی وہاں جاؤں گا، ایک ایک جنزاد طبیب سے تمہارے علاج کے لیے منتیں کروں گا، ان سے وہ تدبیر پوچھوں گا جس سے تم ٹھیک ہو سکو۔ بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں وہ سب کروں گا، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہاری جو بھی خواہش ہے میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ وہ تو مجھے نئے نئے خواب دکھا رہا تھا، گو کہ مجھے یقین نہیں آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل چاہ رہا تھا کہ میں اس جنزاد کی بات پر یقین کر لوں۔ میں گم سم سی اس کی باتیں سن رہی تھی جب اچانک ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن پیچھے سے پڑوس میں رہنے والی اسی خالہ کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، جو زور زور سے دروازے بجا رہی تھی۔ یہ آواز سن کر ایک دم سے ہی میں ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو کہنے لگی، ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ معذور ہو گئی ہو؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دروازہ نہیں کھول سکتی ہو۔ وہ مجھے غصے سے گھور رہی تھی، کہنے لگی، 1 گھنٹے سے میں دروازہ بجا رہی ہوں، آخر تم اندر کیا کر رہی تھی؟ اب مشکوک نظروں سے وہ کمروں کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی کہ کہیں اسے وہ جنزاد تو دکھائی نہیں دے رہا جو ابھی ابھی میرے پاس آیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، اپنی ماں سے کہہ دینا کہ شام کو میں فریدہ کے گھر چلوں گی، اگر وہ بھی ساتھ چلے تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ تیرے رشتے کی بات کرنا چاہتی ہے۔ میں بھی اپنی بیٹی کے لیے جا رہی ہوں، اسی لیے یہ بتانے آئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی، جبکہ میں اداس سی کرسی پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اماں کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا کہ میری شادی کریں گی، حالانکہ مجھ جیسی معذور لڑکی سے کون شادی کرے گا۔ اماں جیسے ہی واپس آئیں، اس نے میری بدلی ہوئی حالت دیکھ لی، کہنے لگیں، کیا ہوا ہے تجھے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، دیکھ بال بھی کیسے بکھرے ہوئے ہیں، چل میں تیرے بالوں میں تیل لگا دیتی ہوں۔ میں اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی۔ اماں تیل لگانے لگی تو میں اس سے پوچھنے لگی، اماں کیا تو نے کبھی جنات دیکھے ہیں؟ یہ سن کر اماں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، تو کیوں ایسا کہہ رہی ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ دیکھ جنات ایسی مخلوق ہے، اگر ایک بار کسی نوجوان لڑکی کے پیچھے لگ جائیں تو ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتے، اور تو یہ کہانیوں کی کتابیں پڑھنا بند کر دے، ورنہ میں ساری کتابیں پھینک دوں گی۔ وہ مجھے غصے سے گھور رہی تھی، پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، میں تو تیری شادی کرنے کا سوچ رہی ہوں، ہماری ایک ہی بیٹی ہے، بس اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں روتے ہوئے اماں سے کہنے لگی، اماں کیا میں آپ پر بوجھ ہوں جو آپ میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں، پھر آپ بھلے ہی میری شادی کر دینا۔ اماں حیرت سے کہنے لگیں، آج تک تو نے یہ بات نہیں کی تھی، پھر آج یہ بات تیرے ذہن میں کیسے آئی؟ میں ان کی بات سن کر تھوڑا گھبرا سی گئی۔ میں کیسے بتاتی کہ وہ نیک جنزاد مجھے اپنی زندگی میں پورا نہ ہونے والا خواب دکھا کر گیا ہے؟ میں اسی کی وجہ سے ایسی بات کر گئی تھی۔ میں اداس لہجے میں اماں سے کہنے لگی، اللہ سے امید نہیں چھوڑی جا سکتی، کیا پتہ میں اپنے پاؤں پر چلنے پھرنے لگوں۔ اماں کہنے لگیں،
کاش ایسا ہو جائے میری بیٹی، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی۔ تو نہیں جانتی کہ اگر اولاد کو کوئی تکلیف ہو تو اس سے زیادہ تکلیف ماں باپ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ہر چیز اپنی اولاد سے جڑی ہوتی ہے۔ اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس رات میں سو رہی تھی جب کوئی میرے پاؤں کی مالش کرنے لگا۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے جو تیل سے میرے پاؤں کی مالش کر رہا ہے۔ میں سمجھی کہ شاید اماں ہوں گی، کیونکہ اکثر ہی وہ میری ٹانگوں میں مالش کر دیا کرتی تھی۔ معذوری کی وجہ سے پوری رات میں درد سے تڑپتی تھی، لیکن جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھی، اپنے پاؤں پر جنات کو مالش کرتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں حیران ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ خاص جڑی بوٹیوں والا تیل ہے جو میں اپنے پہاڑی علاقے سے لے کر آیا ہوں۔ یہ ہمارے طبیب جنزاد نے مجھے دیا ہے۔ اگر اس تیل سے تمہارے پاؤں کی مالش کی جائے تو بہت فرق پڑے گا۔ میں اداس ہو کر کہنے لگی، تم ایسے ہی کوشش کر رہے ہو۔ دیکھو، جو چیز ناممکن ہے اسے رہنے دو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں گی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، زندگی میں مایوسی سب سے بری چیز ہے، بس اپنی اس حالت سے مایوس مت ہو، اور جو میں کر رہا ہوں وہ مجھے کرنے دو۔ پوری رات وہ میرے پاؤں کی مالش کرتا رہا، جبکہ میں عجیب سی شرمندگی محسوس کر رہی تھی، لیکن صبح تک سارا درد، ساری تکلیف غائب ہو گئی تھی۔ میں عجیب سا سکون محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں اپنے پودوں کے پاس آئی جہاں پر چڑیاں بیٹھی چہچہا رہی تھیں۔ آج مجھے ان کی چہچہاہٹ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ابا کہنے لگا، آج تو میری بیٹی بہت خوش لگ رہی ہے۔ وہ کام پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ابا، جس بیٹی کے آپ جیسے والدین ہوں وہ تو مسکرائے گی نا۔ اماں، ابا، آپ دونوں میرے لیے زندگی کا قیمتی سرمایہ ہو۔ ابا کہنے لگا، میں اور تیری اماں شام کو سونار کی دکان پر جائیں گے، تیرے لیے سونے کے بندے بنوانے، تیری شادی بھی تو کرنی ہے۔ انہیں میری کس قدر فکر تھی۔ میری آنکھوں میں اداسی سے آنسو آ گئے۔ میں کہنے لگی، اماں، ابا، میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں کسی دوسرے پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ ماں باپ تو اپنی اولاد کا بوجھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کوئی غیر مجھے کیسے برداشت کرے گا؟ ابا اب مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، تیرے نصیب میں بھی خدا نے کوئی اچھا انسان لکھا ہوگا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ کاش وہ انسان اسی نیک جنات جیسا ہو جو میرا کس قدر خیال رکھتا ہے۔ یہ سوچ کر میں خود بخود مسکرانے لگی۔ پھر تو ہر رات وہ جیسے میرے کمرے میں آ کر میرے پاؤں کی مالش کرنے لگا۔ مجھے یہ چیز بڑی عجیب سی لگ رہی تھی، لیکن ایک رات جب میں سو رہی تھی، رات کے 12 بجے کا وقت تھا، میری نیند بہت گہری تھی، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے کمرے میں عجیب سی خوشبو کا احساس جاگا ہو۔ وہ خوشبو میری ناک سے ٹکرائی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں حیران تھی کہ رات کو آنے والی یہ خوشبو کیسی ہے۔ جیسے ہی اٹھ کر بیٹھی، سامنے کھڑے سفید لباس والے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی، لیکن اس کا نورانی چہرہ رات کی تاریکی میں بہت چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے مہربانی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چمکتے ہیروں کی تسبیح تھی جو رات کے اندھیروں میں خوب اجالا کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تو وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت میری بیٹی، میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، اپنے دور جنات کے قبیلے سے۔ دراصل مجھے ایک جنزاد نے کہا تھا کہ ایک نیک لڑکی ہے جو اپنی حالت کی وجہ سے بہت اداس رہتی ہے اور خدا سے دعا کرتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں تمہیں دیکھنے آیا تھا کہ تم ٹھیک ہو سکتی ہو یا نہیں، کیونکہ میں ایک طبیب جنزاد ہوں۔ میں ان جنزادیوں اور جنات کا علاج کرتا ہوں۔ میں تمہارا بھی علاج کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس نورانی چہرے والے درویش کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ سچ میں ہی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اب میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی ہے، تم اپنے پاؤں پر چل پھر سکتی ہو۔ دراصل تمہاری ٹانگوں میں ایک نس ہے جو دبی ہوئی ہے، اگر اس نس کی مالش کی جائے گی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ۔ مجھے اس نورانی چہرے والے بوڑھے کی بات پر مکمل یقین تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں اپنی جنات کی دنیا میں بیٹھ کر تمہارا علاج کروں گا اور اس جنزاد کے ہاتھ تمہارے لیے جڑی بوٹیوں والی دوا بھیجوں گا جس کے اثر سے تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب مجھے امید کی کرن نظر آنے لگی تھی، جیسے میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔
مجھے یاد آیا بچپن میں ایک بار ڈاکٹر نے بھی اماں ابا سے کہا تھا کہ میرا علاج ممکن ہے، لیکن میرا علاج پاکستان میں نہیں بلکہ کسی دوسرے ملک میں موجود ہے جہاں پر لاکھوں روپے خرچ ہوں گے۔ میرے ماں باپ غریب تھے، وہ بھلا کہاں سے میرا علاج کرواتے؟ جگہ جگہ لے کر پھرے لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر کار انہوں نے یہ حقیقت تسلیم کر لی تھی کہ ان کی بیٹی معذور ہے اور وہ ساری زندگی ایک ویل چیئر پر گزارا کرے گی۔ اب میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں جلد ہی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں گی۔ میری آنکھوں میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح اچھے اچھے خواب آنے لگے، حالانکہ پہلے تو میں کسی چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں ایک بہت معصوم لڑکی ہوں۔ میں ایک ایسی معذوری کا شکار ہوں جو لڑکیوں کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے، اور ایسی لڑکیوں کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ جبھی تو اماں ابا نے میری وجہ سے رشتہ داروں میں بھی جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ انہیں ہر جگہ میری معذوری کے تانے ملتے تھے۔ اس دن میں حیران رہ گئی جب ہمارے گھر میں کچھ لوگ مجھے دیکھنے آئے۔ میں سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا عورت کے چہرے پر ایک مغرور سی مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی مجھے مذاق اڑاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے اور مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ مجھے رشتے کے لیے دیکھنے آئے تھے۔ میں بلا کی خوبصورت تھی، لیکن میری ساری خوبصورتی میری معذوری ڈھانپ لیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ کیا آپ کی بیٹی بچپن سے ہی معذور ہے؟ وہ عورت مغرور لہجے میں میری اماں سے پوچھنے لگی۔ اماں شرمندگی سے کہنے لگی، نہیں، پیدائشی تو نہیں تھی، لیکن بس 2 سال بعد جب یہ اپنے پاؤں سے چلنے لگی تبھی ہم نے اسے ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس کا علاج بہت مہنگا تھا، ہم ٹھہرے غریب لوگ بھلا کہاں سے اس کا علاج کرواتے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اوہ ہو، تو اس نے 20 سال ویل چیئر پر گزارے ہیں، دیکھو یہ تو کوئی گھر کا کام بھی نہیں کر سکتی ہوگی۔ اماں کہنے لگی، ارے نہیں نہیں، میری بیٹی سارے کام کر لیتی ہے، ویل چیئر پر بیٹھتی ہے تو کیا ہوا، سارے کاموں میں میری مدد کرتی ہے، ماشاءاللہ بہت سمجھدار، بہت پڑھی لکھی ہے۔ اماں میری تعریفیں کر رہی تھی، جبکہ مجھے ان دونوں ماں بیٹی پر غصہ آ رہا تھا۔ اچانک ہی میں نے جھٹکے سے ویل چیئر گھسیٹی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ان لوگوں سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی جو انسانوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی جانور کا جائزہ لے رہے ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں غصے سے اماں سے کہنے لگی، اماں آپ نے ان کمظرف لوگوں کو کیوں بلایا رشتے کے لیے؟ میں ہرگز ان سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے ایسا سوچا تو میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگیں، بیٹا مجھے بھی ان کی نیت کا اندازہ ہو گیا تھا، میں بھی ہرگز ان جیسے لوگوں میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کروں گی، حالانکہ ان کا خود کا بیٹا بھی پولیو کا شکار ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اگرچہ خود کا بیٹا بھی معذور تھا، لیکن پھر بھی وہ میری ذات میں 1000 نقص نکال رہی تھی۔ شکر تھا کہ اماں نے بھی ان کی اوقات پہچان لی تھی، لیکن اگلی رات نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں روئے چلی جا رہی تھی جب مجھے اپنے پاؤں پر کسی کے نرم ہاتھوں کا احساس ہوا۔ پھر دھیرے دھیرے سے کوئی میرے پاؤں کی مالش کرنے لگا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن سکون کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ کون ہے جو ایسے میری مدد کر رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے مہربان نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے رہوں گا، اس لیے میں نے اس طبیب کو تمہارے پاس بھیجا تھا۔ اس نے ہی مجھے یہ جڑی بوٹیوں والی دوا دی ہے، تم روزانہ اس کا استعمال کرو اور میں تمہارے پاؤں کی مالش کروں گا، ایسے جلد ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں اس جن ذات سے کہنے لگی، گو کہ یہ سب کچھ مجھے کسی خواب کی طرح لگتا ہے، مجھے یقین نہیں آتا، لیکن پھر بھی اگر تم میرے لیے کوشش کر رہے ہو تو میں بھی اپنے لیے کوشش کرنا چاہوں گی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی میں نے وہ جڑی بوٹیوں والی دوائی کھانا شروع کر دی۔ ادھر جنزاد ہر رات میرے پاؤں کی مالش کرتا اور ادھر میں وہ جڑی بوٹیوں والی دوا کھا کر خود کے اندر بے پناہ طاقت محسوس کرتی۔ لیکن ایک دن اماں نے مجھے وہ دوا کھاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اماں غصے سے کہنے لگیں، یہ دوا تجھے کس نے لا کر دی ہے اور بنا سوچے سمجھے کیوں کھا رہی ہے؟ اماں سمجھی کہ شاید ابا نے مجھے یہ دوا لا کر دی ہے۔ میں ان کی بات سن کر گھبرا گئی اور کہنے لگی، اماں یہ دوا بہت کام کی ہے، یہ میں نے اپنی سہیلی سے منگوائی تھی، یہ جڑی بوٹیوں والی دوا ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ کھا کر تو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی۔
اماں نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگیں، ارے بیٹا، ایسے گرم دوائیاں کھانے سے نہ جانے اور کتنے نقصان ہو جاتے ہیں، تجھے یہ دوائی نہیں کھانی چاہیے۔ اماں اس دوا کو اٹھا کر پھینکنے لگی تھی کہ اچانک ہی میں ویل چیئر سے اٹھی اور اماں کے پاؤں میں جا کر گری۔ اماں، خدا کے لیے یہ دوا آپ نہیں پھینکیں گی۔ اماں نے فوراً مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور کہنے لگیں، ارے میں نہیں پھینکوں گی، لیکن تو نے اپنے آپ کو کیوں چوٹ پہنچائی؟ اماں نے میرے گھٹنوں کو دیکھا جو چھل گئے تھے اور ان میں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اچانک ہی ان کی نظر میری ٹانگوں پر پڑی جو پہلے سے زیادہ صحت مند نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ خاموش سی ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے میرے زخموں پر مرہم لگایا، لیکن کہنے لگیں، تیرے پاؤں دیکھ کتنے سفید ہو رہے ہیں، پہلے کتنے پیلے اور مرجھائے ہوئے لگتے تھے، لیکن اب بہت صحت مند نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو حرکت دینا چاہا، اچانک ہی میری انگلیوں کی ہوتی حرکت دیکھ کر اماں نے اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھیں۔ اماں کہنے لگیں، یہ تو کوئی معجزہ ہو گیا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں اماں سے کہنے لگی، اماں، اس سے پہلے تو مجھے کبھی اپنے پاؤں میں جان محسوس نہیں ہوئی، لیکن آج ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے پاؤں میں طاقت لوٹ آئی ہے۔ یہ دیکھیں اماں، میری انگلیاں حرکت کر رہی ہیں۔ اماں نے بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گئی۔ اماں کہنے لگیں، اٹھ میری بیٹی اور ہمت کر کے میرے ساتھ چلنے کی کوشش کر، اور وہ مجھے سہارا دے کر چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حالانکہ 2 قدم چلنے کے بعد ہی میرا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں ویل چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ میں اماں کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، اماں، یہ بات آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانی، میں ابا کو حیران کرنا چاہتی ہوں۔ پھر ہر رات میں آ کر وہ جنزاد میرے پاؤں کی مالش کرتا اور میں وہ دوا بھی کھا رہی تھی۔ پھر ایک رات وہ میرے سامنے آیا، اس نے میری طرف ہاتھ پھیلایا تو میں گھبرا گئی۔ میں اسے کہنے لگی، میں تمہیں چھو نہیں سکتی۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، تم مجھے چھو سکتی ہو، میں تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، لیکن میں گر جاؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ہرگز گرنے نہیں دوں گا۔ اچانک ہی اس کا سہارا لے کر میں کھڑی ہوئی، اور جیسے میری انگلیوں نے حرکت کرنا شروع کی تو مجھے اپنے پاؤں میں بھی طاقت محسوس ہوئی۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ چل رہی تھی، حالانکہ یہ سب مجھے ایک خواب لگ رہا تھا۔ پچھلے 20 سالوں سے میں اپنی ویل چیئر پر بیٹھی اس معذوری کا شکار تھی، لیکن آج اپنے پاؤں زمین پر رکھے تو محسوس ہوا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، ایک معذور انسان جو ہر وقت خود کو کسی قید میں محسوس کرتی تھی، لیکن آج مکمل طور پر آزادی محسوس کر رہی تھی۔ پھر ہر رات وہ جنزاد مجھے اپنے سہارے سے چلانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ دن بھی آیا جب میں دیوار پکڑ کر خود ہی اپنے سہارے پر چل رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا، پھر کہنے لگا، آہستہ آہستہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مجھے بھی اس کی بات پر یقین تھا۔ اس دن ابا کی چھٹی تھی، وہ گھر پر ہی تھے جب وہ اماں سے آواز دے کر پانی مانگنے لگے۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور سہارا لے کر پانی کا گلاس بھرا اور ابا کو دینے چلی گئی۔ ابا سمجھے کہ اماں مجھے پانی دینے آئی ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ پانی کا گلاس ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، کیونکہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی آنسو بھری نظروں سے ابا کو دیکھ رہی تھی۔ ابا کہنے لگے، یہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ تبھی اماں آ کر کہنے لگی، نہیں، تیری بیٹی سچ میں ہی ٹھیک ہو گئی ہے، نہ جانے کس نیک فرشتے نے اس کی مدد کی ہے، اس نے ہم سے بھی یہ بات چھپائی، اور آج دیکھو یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہے۔ اب گھر میں شادیانے بج رہے تھے۔ ابا کہنے لگے، ہم کل ہی بہت بڑی نیاز کریں گے اپنی بیٹی کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں۔ پورے محلے میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہوں۔ جمال کباڑے والے کی بیٹی، جو پچھلے 20 سالوں سے معذور تھی، اچانک ہی اپنے پاؤں پر چلنے لگی۔ ہر کوئی اماں ابا سے یہ راز پوچھنا چاہتا تھا، لیکن یہ راز تو صرف میرے سینے میں دفن تھا کہ ایک جنزاد کو آزاد کرنے کے بدلے میں مجھے زندگی بھر کی خوشی حاصل ہو گئی تھی۔ اب میں زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہتی تھی۔ اماں ابا کہنے لگے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں کہنے لگی، اماں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے آج ہی جنم لیا ہے، اس لیے میں ابھی زندگی میں کچھ سال آپ لوگوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ جو جو خواب میری آنکھوں نے دیکھے تھے میں وہ سب پورے کرنا چاہتی ہوں۔ اماں ابا نے میری بات مان لی تھی۔
اب میں بھی پوری دنیا دیکھ لینا چاہتی تھی۔ گھر کی چار دیواری میں ایک گھٹن زدہ زندگی جو میں نے پچھلے 20 سالوں سے گزاری تھی، میں اس زندگی کو بھول جانا چاہتی تھی۔ اس رات وہ جنات میرے سامنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں خوش دیکھ کر میرے دل میں بھی سکون آیا ہے، کیونکہ جو خوشی تم نے مجھے دی تھی وہی میں تمہیں دینا چاہتا تھا، اور آج ایسے لگ رہا ہے کہ میں تمہیں وہ خوشی دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لوٹ گیا، میری زندگی سنوار کر۔ اب خاندان والے جو پہلے میری معذوری کی وجہ سے مجھے دن رات تانے دیتے تھے، اب خاندان میں سے کئی گھروں سے میرے لیے رشتے آ چکے ہیں، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ کباڑے والے کی بیٹی بہت سمجھدار اور خوبصورت ہے، ہم اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی اللہ کی رحمت ہے جو یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی، لیکن میں نے اماں ابا سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں ان لالچی اور خود غرض رشتہ داروں میں کسی کے گھر بھی شادی نہیں کروں گی۔